آپ سبوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل باب 11 اور اس کی پہلی 10 آیات ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے درختوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ تو جو آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے، ویسے تو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے مقدس ہفتہ، تو آج کے دن سے اسے مقدس ہفتہ کہتے ہیں، اسے نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یسوع کے مختلف معجزات، واقعات، اور جیسے آج جو پہلا واقعہ ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے کھجوروں کا اتوار یعنی پام سنڈے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع کا شاہانہ داخلہ، یعنی یسوع کا بادشاہ کی طرح یروشلم میں داخل ہونا۔ آج مقدس ہفتے کا یہ پہلا واقعہ اور یہ پہلا دن ہے، اور اس میں آج ہم سیکھیں گے، جیسے آپ کے سامنے بھی ایک کھجور کی ڈالی لگی ہوئی ہے، اور اسے کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے یہ والا آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، مرکز 11-10 آیات تک پڑھی 1 سے لے کر، اور اس میں 9 یا 10 آیت میں لفظ آتا ہے، انہوں نے کھیتوں میں سے ڈالیے لائے اور کاٹ کر راستے میں پھیلا دی۔ اگر ہم متی 11 باب پڑھیں تو وہاں لفظ آتا ہے کہ انہوں نے درختوں سے ڈالیے کاٹ کر راستے میں پھیلائیں۔ تو کھیتوں میں تو ویسے درخت نہیں ہوتے، کھیتوں میں تو فصلیں ہوتی ہیں، لیکن کھیتوں کے چوگرد جو پگڈنڈیاں یا جنہیں پنجابی میں بنے کہتے ہیں، اس پہ درخت ہوتے ہیں، تو وہ کھیتوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے بھی جو اطراف پہ درخت ہوتے ہیں وہاں سے وہ ڈالیاں لاتے ہیں۔ تو درخت، کسی درخت کا ذکر نہیں۔ تو یوحنا کی انجیل میں یوحنا 12 باب میں ذکر آتا ہے کہ وہ کھجور کی ڈالیاں لائے اور وہ راستے میں بچھاتے ہیں۔ تو جو ایک درخت کا ذکر آتا ہے وہ ہے کھجور، اس لیے اسے کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ مزید کھجور اس بات کو بھی پیش کرتی ہے فتح مندی کو، اور یسوع وہ بادشاہ ہے جو فتح مند بادشاہ ہے، بلکہ جو ہر ایک چیز، ہر ایک قوت پہ وہ غالب آیا اور اس نے کر کے دکھایا کہ وہ فتح مند ہے، اور اس لیے ہم اسے کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک بیت فیگے اور بیتنیہ کے پاس آئے
زیتون کے پہاڑ پر یسوع جب کھڑا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ اور جب تم وہاں جاؤ گے اس میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک گدھی کا بچہ ملے گا، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ تو اب دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے یروشلم شہر کا ذکر آتا ہے اور یہاں پر لفظ ساتھ شہر نہیں، لیکن اناجیل میں بہت ساری جگہوں پر کفرنہوم شہر آتا ہے، گلیل کا جو بڑا شہر ہے، اسی طرح یہودیہ کا یہ بڑا شہر ہے یروشلم۔ تو جو بیت فیگے ہے اور بیتنیہ ہے یہ گاؤں ہے، انہیں مختلف اناجیل میں گاؤں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ جبکہ جو تیسرا ہے جس کی طرف یسوع اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں آتا، لیکن جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مختلف جگہ پر منادی کرتا ہم دیکھتے ہیں، تو یسوع اپنے شاگردوں سے یہاں پہ منادی کی، یہاں پہ معجزہ کیا، پھر یسوع کہتا ہے چلیں اب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، گنیسرت والی سائڈ پہ جاتے ہیں یا مقدونیہ والی سائڈ پہ جاتے ہیں یا سور فنیکے والی سائڈ پہ یا یروشلم والی یا کفرنہوم والی یا یرو شہر ہے اس طرف جاتے ہیں، سامریہ کے بیچ میں سے ہو کر یسوع مختلف جگہ پر یسوع کو ہم منادی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان جگہوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ جبکہ یہ چھوٹا گاؤں ہے اس کا ذکر ہی نہیں آیا، اور ایسے لگتا ہے کہ جہاں تک یسوع کی رسائی ہوئی یسوع وہاں تک جب یسوع نے خدمت شروع کر دی وہ گیا، لیکن اس گاؤں کا ذکر نہیں آیا۔ تو یسوع نے یہاں پر بھی ایک خاص واقعہ یہاں پر کر دیا۔ تو یسوع کسی بھی جگہ سے گدھے کو طلب کر سکتا تھا، ایسے ہے نا؟ تو یسوع نے جو ایک چھوٹا گاؤں ہے جس کا نام بھی کوئی نہیں ہے اور شاید یسوع وہاں پہ گیا نہ ہو یا اس کے قریب سے گزرا ہو، کہہ لیں کہ مثال اس طرح کہ ہمارے پنجاب میں بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ شانتی نگر یا ینگسن آباد، مارٹن پور، اتنے بڑے ویسے اس دور میں شہر ہوتے تھے جتنے بڑے یہ گاؤں ہیں۔ جبکہ لیا، چوک منڈا، چوک سرور شہید، چوک اعظم، فتح پور والی سائڈ پہ جائیں، ادھر پسماندہ علاقے ہیں۔ بیٹھو ادھر اور دھیان سے سنو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ادھر جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 4-5 گھروں کے بھی جو ایک آبادی ہوگی نا اسے بھی گاؤں کا نام دیں گے، اسے چک کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پنجاب میں اتنے چھوٹے کو کوئی گاؤں نہیں کہتا، ڈیرا یا کہیں گے یا کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ بس ادھر چند گھر۔ تو یہ بھی چند گھر، اس دور میں شہر بھی چھوٹے تھے، گاؤں بھی چھوٹے تھے، اور یہ ان سے بھی چھوٹا گاؤں ہے۔ لیکن یسوع نے وہاں پر بھی یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ اسے بھی اس بات سے محروم نہیں رکھا۔ وہاں پر بھی ایک خاص واقعہ ہوتا ہے کہ یسوع اس چھوٹے گاؤں میں سے ایک گدھی کے بچے کو اپنے لیے چنتا ہے۔ دیکھیں، یسوع کے نام کے ساتھ وہ جڑ گیا تو اناجیل میں اس گاؤں کا ذکر آتا ہے نا، وہ بھی خاص ہو گیا۔ اور پھر آگے ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھولو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ فوراً اسے بھیج دے گا۔ اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ہم بات سیکھتے ہیں کہ یسوع نے کس گدھے کو چنا، کس گدھی کے بچے کو چنا جس پر کوئی نہیں بیٹھا۔
اور یسوع کسی کہہ لیں گھوڑے کو بھی چن سکتا تھا، یسوع کسی بڑے جانور کو بھی، خاص جانور کو بھی چن سکتا تھا۔ یسوع نے ایک معمولی جانور کو چنا اور وہ چھوٹا تھا۔ یہ کہ یسوع کنہیں پسند کرتا ہے؟ یسوع انہیں پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی سے اسے قبول کرتے ہیں، اپنا آپ اسے دیتے ہیں، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یسوع کسی ایسے گدھے پر بیٹھتا، یا کہہ لیں کوئی گھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا جس پر کوئی اور بھی سواری کرتا رہا ہو، تو وہ بھی کہتا بعد میں کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس پر میں، یہ وہی گدھا ہے جس پر میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ اور اب یسوع نے بھی اسی کو استعمال کیا؟ نہیں۔ کوئی بھی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی ایسے فخر محسوس کرتے ہیں، جو جن کا گاؤں سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں اس بچے کو جو گھوڑے کی سواری کرنا پسند کرتے ہیں نا، سندھ سائیڈ پہ قبائلی علاقوں میں کہہ لیں یا وڈیرا سسٹم میں، وہ اس کی سواری کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ہم نے یہ بچہ پالا تھا، ہم نے خود ہی اسے سواری کرنا چلنا سکھایا، اور یہ شروع سے میرے پاس ہے، میں نے اس پہ شروع سے سواری کی ہے۔ تو کیا وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں محسوس؟ اسی طرح اس گدھے پر بھی آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ وہ بچہ لگتا اسے کسی نے محنت مزدوری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ اسے پہلی مرتبہ کس کام کے لیے استعمال کیا گیا؟ یسوع کی سواری کے لیے۔ اور یہ گدھا جو بچہ تھا، جس کی شاید ابھی کسی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھیں، جو گدھے گدھیے ہوتے ہیں وہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کوئی چرانے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، گمنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، ایسے ہے نا۔ لیکن جب یسوع نے اسے اپنے لیے چن لیا، کہہ لیں کہ کھوٹے سکے کوئی چن لیا، تو اس کا بھی یسوع کے ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، اور وہ خاص بن گیا، کیونکہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اسے اپنی سواری کے لیے استعمال کیا۔ تو جو یسوع کو اپنا آپ دیتے ہیں، یا میں یا آپ، کوئی بھی اسے اپنا آپ دیتا ہے، چاہے دنیا کی نظر میں اس کی کوئی عزت وقت نہیں، لیکن یسوع اسے بہت عزت دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ تو پھر دوسری بات یسوع نے یہ کہی کہ جب تم جاؤ گے تو اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کوئی سوال کرے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بھیج دے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ گئے، انہوں نے دروازے کے باہر نزدیک چوک میں گدھی کے بچے کو دیکھا، اور جب وہ کھولنے لگے تو جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے، کہ کیا کرتے ہو، گدھی کا بچہ کھولتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، انہوں نے وہی کہا، لکھا ہے جیسا خداوند نے انہیں کہا تھا، اور انہوں نے انہیں جانے دیا۔ متی کی انجیل باب 9 میں واقعہ ہے، بلکہ معجزہ ہے۔ وہاں پر ایسے ہے کہ 4 آدمی ایک مفلوج کو لاتے ہیں، اور اسے وہ آ رہا ہوتا ہے، اور یسوع دور سے اسے کہتا ہے ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر، اور یسوع نے کہ یہ کتنی ایمان بوجھ کے ساتھ میرے پاس لا رہے ہیں، اور یسوع نے اسے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر آگے ہے کہ یسوع نے نہیں بلکہ فقیوں نے کہا، لفظ آتا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، دل میں کہا، اور یسوع نے لکھا ہے آگے کہ ان کے دل کے خیالوں کو معلوم کر کے یہ کہا۔ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا
کہ اٹھ اور چل پھر. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ تم اپنے دل میں برے خیال کیوں لاتے ہو. کتنی ساری باتیں ہیں. انہوں نے سوچا, یسوع کو پتا چل گیا. پھر یسوع یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں ایسے خیال کیوں لاتے ہو. یسوع خیالوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے جو ہم سوچتے ہیں. پھر یسوع نے کہا کہ آسان کیا ہے, یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر, یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اچھا کون سا ہے؟ سوال ہے آپ سے, کون سی بات آسان ہے؟ گناہ معاف کرنا یا شفا دینا؟ ہاں جی بالکل, شفا دینا. ویسے کیوں؟ اچھا تو یہ کہ آسان اس لیے کیونکہ دیکھیں یسوع کے شاگرد پالوس رسول مرکز کی نہیں اعمال کی کتاب کے بعد کتنے معجزے کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو ہے کیا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, جس کا مطلب ہے ہرنی, اور اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے, طبیطہ اس کا نام ہے. اسے پطرس نے زندہ کیا. اعمال 21 باب میں پالوس رسول نے بھی ایک شخص کو تیسری منزل سے کلام رات گئے تک سناتا رہا تو وہ گر گیا, وہ بھی مردہ تھا, تو اسے بھی پالوس نے زندہ کیا. اس سے پہلے وہ اعمال کی کتاب کے شروع میں کہ وہ سوچتے ہیں کہ پطرس یہاں سے, رسول یہاں سے گزریں گے, ان کا سایہ پڑ جائے گا تو وہ شفا پائے. شفا دینا اس لیے آسان. گناہ کسی نے نہیں معاف کیے, کسی رسول کسی شخص نے گناہ معاف کیے نہیں. وہ کہتے ہیں خدا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یسوع نے یہ بتایا کہ میں بھی خدا کی مانند ہوں, مجھے بھی اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا. شفائیں بھی میں دیتا ہوں لیکن میں گناہ بھی معاف کرتا ہوں. شفا اسے مل گئی تو یہ صرف جسمانی ہے, وقتی ہے, لیکن گناہ معاف کرنے سے اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ یسوع نے واضح کیا ہے. اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس حوالے کے مطابق وہ یہ کہ یسوع دل کے خیالوں ارادوں سے واقف ہے, اور اسی طرح یسوع کو اس موقع پر بھی پتا ہے کہ لوگ ملیں گے اور وہ کیا سوال کریں گے, اور میں سب کچھ یسوع کے کنٹرول میں ہے, سب کچھ یسوع قابو کر سکتا ہے. دیکھیں بعد میں انہوں نے کوئی سوال کیا, یا وہ گاؤں تو نظر آ رہا تھا, وہ گدی نظر آ رہی تھی, وہ بچہ نظر آ رہا تھا, یا وہ لوگ وہ نہیں نظر آ رہے تھے. یسوع نے انہیں بتا دیا کہ تم جاؤ گے تو ایسے ایسے تمہیں ملے گا. ویسے ہی ہوتا ہے. اور یسوع نے جب کہا کہ تم انہیں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, وہ نہیں سوال کرتے کیونکہ یسوع کو پتا ہے کہ صرف وہ یہی سوال کر سکتے ہیں. یسوع ہمارے الفاظ پر بھی کنٹرول کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کسی نے کوئی سوال کیا اس کے بعد؟ نہیں, کسی نے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی. لوگ وہاں ہیں, بعض لوگوں نے کہا, لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ جیسا یسوع نے انہیں کہا تھا ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, تو انہیں وہ گدی کا بچہ مل جاتا ہے. پھر آگے کہ جب وہ اسے لاتے ہیں تو اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا. تو جب یسوع کے پاس اسے لاتے ہیں اس گدی کے بچے کو, تو وہ اپنے کپڑے اس پر ڈال دیتے ہیں. اور لکھا ہے اوروں نے, بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے, اور اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی, اور بھیڑ جو لوگ جو اس کے آگے آگے چلے جاتے اور پیچھے چلے آتے تھے, پکار کر کہتے تھے ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. پہلی جو بات ہم یہاں پر سیکھیں گے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے, کیونکہ یسوع نے یہ اجازت اس موقع پہ دی ہے کہ مجھے بادشاہ کی طرح پیش کیا جائے.
شاہانہ طور پہ یسوع کو پیش کیا جائے. میں نے کہا کہ کیوں اجازت کا لفظ میں نے استعمال کیا؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل 6 باب جب یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے لوگوں نے اسے اس غرض سے پکڑنا چاہا کہ ہم اسے اپنا بادشاہ منتخب کریں، اپنا بادشاہ بنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. اور لکھا ہے کہ یسوع ان سے چھوڑ کر ان سے ہاتھ چھڑا کر یسوع پھر پہاڑ پر چلے گیا. جہاں جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے یسوع پہاڑ پر چلے گیا، یسوع تنہا چلے گیا، تو یسوع دعا کرنے جاتا ہے، خدا سے دعا کرنے، خدا سے باتیں کرنے. تو جیسے وہاں پر یسوع کو بادشاہ بنانا چاہا تو یسوع نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا. اور پھر یہاں پر یسوع کو وہ بادشاہ بناتے ہیں. حقیقت میں یسوع بادشاہ تھا، یسوع بادشاہ ہے. دیکھیں کبھی کسی بچے کو کسی نے بادشاہ مانا ہے؟ نہیں. یسوع جب پیدا ہوا تو جو عالم تھے اس دور کے مجوسی، انہوں نے جو ہیرودیس تھا اسے سلام کیا جھک کے؟ نہیں کیا. جبکہ یسوع کے پاس جب جو بچہ تھا انہوں نے اسے جھک کے سلام کیا. یسوع بچپن سے ہی بادشاہ تھا. اور یسوع یہاں پر بھی یوحنا کی انجیل اس وقت یسوع منادی کرتا تھا، اس وقت انہوں نے بادشاہ بنانا چاہا. لیکن یہاں پر یسوع نے جیسے کہہ لیں کہ اجازت دی کہ یہ واضح ہو جائے کہ بادشاہ حقیقت میں جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. کیوں؟ لکھا ہے نا کہ لوکا کی انجیل 1 باب میں کہ جب فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، دیکھ تو. وہ لکھا ہے سلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی. فرشتے نے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. کتنا واضح ہے کہ فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے کہ وہ باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ داؤد ہی کے گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی جس کے پاس وہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے آنا تھا تو مرد سے نسل چلتی ہے نا. لیکن یسوع واحد ذات ہے جو عورت کی نسل سے کہلاتا ہے اور وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا، اس لیے وہ بھی داؤد ہی کی نسل سے ہوگی اور اسی لیے وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. اور چلیں یہ کہہ لیں جی اس موقع پہ انجیل نہیں تھی لکھی، اس موقع پہ انجیل نہیں تھی لکھی، اس موقع پہ فرشتے نے پیغام دیا لوگوں کے ذہنوں میں. یسوع کے بعد یہ انجیل لکھی گئی ہے، خطوط لکھے گئے ہیں. لیکن انہیں اس بات کا تو پتا ہے، جیسے یسایہ کی کتاب 7 باب 14 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. یوحنا 7:14 میں. اور اس سے ایک آیت پہلے لکھا ہے آئے داؤد کے گھرانے سنو. خدا داؤد کے گھرانے سے مخاطب ہے اور یہاں پر وہ بادشاہ ہے جس نے اجازت دی ہے کہ اب مجھے واضح طور پہ یہ اعلان کیا جائے کہ جو آنے والا تھا بادشاہ وہ میں ہی ہوں. وہ ہوشنا کا مطلب ہے کہ ہمیں بچا، ہمیں نجات دے. وہ پکار کر کہتے ہیں ہوشنا ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر، ہوشنا. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات ہم سیکھیں گے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے اس کے راستے میں جو بھی ان کے پاس تھا. وہ دیکھیں جب عید فصح ہوتی تھی نا تو ہر دور و نزدیک سے ادھر آ کے ٹھہرتے تھے تقریباً 7 دن تک اور عید فصح کو مناتے تھے. یروشلم کے گرد و نواح میں وہ ٹھہرتے تھے تو وہ کچھ اہتمام بھی کر کے آتے تھے. انہوں نے اپنے خاص کپڑے اس کے راستے میں بچھا دیے.
میرے ذہن میں ایک مثال یہ بھی آ رہی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، گاؤں میں تھا، تو لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اے میرا راکھواں جوڑا ہے، جو خاص موقع پہ پہنتے ہیں اسے وہ کہتے تھے۔ تو جو لوگوں کے خاص کپڑے ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی لوگ سادھوؤں کو، پیروں کو، جنہیں بابے کہتے ہیں، انہیں گھر میں بلائیں نا تو ان کے نیچے سفید کھیس بچاتے ہیں، گول تکیے لگاتے ہیں اور ان کی جتنی خدمت ہو سکے کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا انہیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس جو ان کے کپڑے تھے وہ بچا لیے۔ یہ میں اسی لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جب کسی کی شادی بیاہ ہوتا ہے تو کرائے پہ کپڑے لاتے ہیں، وہ بچاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کپڑے بچائے ہیں۔ لفظ اپنے آتا ہے، جو ان کے خاص تھے وہ بچاتے ہیں، وہ یسوع کو پیش کر دیتے ہیں۔ جو ان کے پاس تھا، جن کے پاس لگتا ہے کوئی نہیں تھا، وہ بھاگے، ادھر ادھر گئے، انہوں نے ڈالیاں لا کر راستے میں پھیلائیں، بچھائیں۔ پہل نا جب شادی ہوتی تھی تو کیلے کے جو تنے ہوتے ہیں نا، وہ دیہاتوں میں لگاتے تھے، گاڑ دیتے تھے، جہاں سے براتیے آتے دروازہ سا بناتے تھے، اور اگر کہیں پہ گندگی ہوتی، کچرا ہوتا، ادھر سبز ڈالیے رکھ دیتے، تاکہ سبزہ بھی جیسے یہاں پر وہ خوشی کو، خوبصورتی کو، استقبال کو پیش کرتا ہے، آج کل بھی دیہاتوں میں ایسا لوگ کرتے ہیں، تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یسوع نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیا کہ مجھے بادشاہ کی طرح تیار کیا جائے، اہتمام کیا جائے، بس جلدی جو ہو سکا انہوں نے کیا، اور اس کا شاہانہ اعلان ہو گیا کہ یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ، یہ ہے جو داؤد کی نسل سے آنے والا، جو داؤد کے تخت پہ بیٹھنے والا تھا، یہ وہ بادشاہ ہے۔ لیکن یسوع نے آ کر شکست تو دی، لیکن وہ سوچتے ہیں ہمیں رومیوں سے، جو ہمارے دشمن ہے، کیونکہ دوسرا سیموئیل 7 باب میں لکھا ہے اس نے سب کو شکست دی داؤد نے۔ وہ سوچتے ہیں جب یسوع بھی آئے گا سب کو شکست دے گا، لیکن یسوع نے جسمانی طور پر بادشاہت نہیں کرنی تھی، نہ اپنے دشمنوں کو شکست دینی تھی، بلکہ اس نے اس کو شکست دی، یعنی شیطان کو، موت کو، قبر پر اس نے فتح پائی۔ اور پہلی خوشخبری یا کن میں یہ کام ہوا، وہ یہودیوں میں ہی، وہ کہہ لیں کہ داؤد ہی کے گھرانے میں یہ کام ہوا، نجات کا کام، وہ استقبال کرتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے، مبارک اسے کہتے ہیں جو معیار پہ پورا اترے، جو بابرکت ہو، جو قسمت والا ہو، جو نیک ہو، جو نیکی بلائی کے کام کرے۔ یسوع کرتا رہا، یسوع نے وہ بڑا کام جو تھا وہ کرنے والا تھا، وہ تھا نجات کا کام مکمل کرنے والا، اور وہ ہوشنا کا مطلب ہی ہمیں نجات دے گا۔ تو یسوع نے اس بڑے دشمن کو آ کے شکست دی، اور آگے لکھا عالم بالا پر ہوشنا، زمین پر بھی تعریف ہو رہی تھی، اسی طرح اس عالم میں بھی جہاں پر فرشتے ہیں، مقدسین ہے، خدا باپ ہے، وہاں پر بھی ستائش ہو رہی تھی کہ نجات کا کام اب، انسان کی نجات کا کام اب جلد مکمل ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو یسوع کے لیے پیش کرنا ہے، جیسے ایک چھوٹا گدھا اس کے لیے پیش ہو گیا، یسوع نے اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے لٹانا ہے، دینا ہے، اور وہ ہمیں بھی ایک وقت آئے گا سرفرازی بھی بخشے گا اور برکت بھی دے گا۔ خدا اس مقصد کے لیے آیا، اور اسی طور پہ ہم کھجوروں کے اتوار کو، پام سنڈے کو، یسوع کے شاہانہ داخلے کو منا سکتے ہیں جب ہم اسے دل سے قبول کریں، بادشاہ مانے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔